بپی صاحب میرا خیال ہے اس ایشو پہ اکانومی والے باقی سیاسی لڑائیاں چلتی بھی رہیں تو یہ وہ بگر پکچر میں اکانومی اور ایک لوگوں کی حالت، یہ دو ایشوز ایسے ہیں جس کے اوپر ایٹ لیسٹ ہر صورت میں جتنی بھی یہ لڑائی ہو رہی ہو نا حکومت کی اپوزیشن کی، اس پہ بات چیت ہوتی رہنی چاہیے۔ آئی بیگ ٹو ڈفر ان اے وائل پھر ملک صاحب اس کی ایشو یہ اکنامک ایشو بڑا ایشو نہیں ہے، پولیٹیکل انسرٹنٹی بہت بڑا ایشو ہے اور یہ دونوں اٹیچڈ ہے۔ دیکھیں جو بزنس کانفیڈنس ہوتا ہے نا وہ آٹومیٹک پولیٹیکل اسٹیبلٹی سے آتا ہے، لوگوں کو کانفیڈنس ہوگا یہ حکومت پہ رہیں گے، لوگوں کو کانفیڈنس ہوگا کہ جی ان کو 2-4 سال حکومت کرنی، ان کی پالیسیز یہی رہیں گی، پھر لوگ انویسٹمنٹس میں آتے ہیں۔ اوورسیز پاکستان ریمیٹنسز بھیجتا ہے 2.5 ارب 3 ارب ڈالر، آج سے 3 سال پہلے تھا 1.25 ارب ڈالر کا بھی ریمیٹنسز۔ کیوں؟ دے ڈونٹ بلیو کہ پاکستان کا سسٹم کلیپس کر جائے گا، بیکاز شاید ڈیسیژن میکرز کے اوپر ان کو اتنا اعتماد نہیں ہے۔ یہ جو بزنس کانفیڈنس نہ ہونا اس ملک کی سب سے بڑا ایشو ہے۔ اب کل ہم نے اویس لغاری صاحب سے پوچھا جو منسٹر ہیں کہ کیا آپ سولر پینلز کے اوپر ٹیکسیشن کریں گے؟ انہوں نے کہا جی اس وقت 1500 میگا واٹ سولر سسٹم سے پیدا ہو رہا ہے نیٹ میٹرنگ کے ذریعے، اور ہم توقع کر رہے ہیں کہ 4-4.5 ہزار میگا واٹ آؤٹ آف 25,000 4-4.5 ہزار میگا واٹ اگلے 6 میں ہو جائے گا۔ ایز آف ناؤ ہم کوئی پالیسی نہیں اس کو ٹیکسیشن کرنے کی گھریلو کے اوپر، لیکن جب ہوا ہم عوام کو کانفیڈنس لیں۔ کیا میسج تھا اس کا؟ مطلب دھیان نہ لگانا، ہم شاید ٹیکس لگا دیں گے۔ لیکن یہ بیوقوفی کی بات نہیں ہے، حکومت کا تو امپورٹ بل کم ہوگا، اس کو دیکھو ہی واز ویری اسمارٹ۔ انہوں نے کہا جی فیول مکس جو ہے وہ پرابلم میں جا رہا ہے، جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز آئی ٹی پی کے ساتھ معاہدے ہیں جو ایک پروڈکشن کیپیسٹی تک لے کے جانے والے، وہ اس میں ہماری جو کانٹریکٹ ہے اس میں شارٹیجز ہو رہی ہیں، ہمیں وہ ان کو بھی تو انڈرمائن نہیں کر سکتے۔ لیکن جب ایسا ہوگا، اب کل ایگزیکٹلی کلیئر سے بتا دیا کہ ہم سولر پینل پہ ٹیکسز لگائیں گے، آپ نے سولر پینل لگائے تو اپنی مرضی پہ لگائے۔ یہ جب آپ اس طرح کی انسرٹنٹی خود پیدا کرتے ہیں نا، پھر لوگ یار بھائی اب میں نے سولر نہیں لگانا۔ یہ ویسے بیوقوفوں والی اپروچ ہے، آپ کو اسمبلی میں اس کے اوپر بحث کرنی چاہیے، سینیٹ میں اس پہ بحث کرنی چاہیے۔ اتنا بڑا سرکلر ڈیٹ سنا دیا۔ میں ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں۔ ابھی یہ جو آتے ساتھ ہی ابھی جو گندم کا کرائسس ہوا ہے، ان کے زمانے میں $450 ملین کی امپورٹ ہوئی ہے، ٹوٹل 1 ارب ڈالر کی یوکرین کی امپورٹ ہوئی ہے۔ مارچ اور اپریل میں 9 لاکھ ٹن آئی ہے۔ دس وڈ ہیو اسٹاپڈ اٹ نا، کہ پنجاب میں گندم پڑی ہے، وائی دا امپورٹ از بینگ الاؤڈ؟ میں نے ایک منسٹر سے پوچھا بھائی تم نے کیوں؟ انہوں نے کہا ہمیں تو پہلے مہینے پتہ ہی لگا ہم کر کیا رہے ہیں۔ اگر سٹنگ گورنمنٹ کو یہ نہیں پتا کہ یوکرین سے گندم آ رہی ہے، پنجاب میں گندم کا سٹاک پڑا ہے، تو آپ 400-450 ملین ڈالر کے ریزروز بچا سکتے تھے، جسٹ بیکاز کیونکہ آپ کا وہ کنسالیڈیٹڈ ایک ہی مسٹ بی ڈوئنگ ویری گڈ، یہ اچھا منسٹر ہوں گے، کوئی اور صاحب اچھے منسٹر، لیکن یہ حکومت کا جو ایک کانسیپٹ ہے نا وہ اسٹرانگ نہیں ہے، بیکاز جو خود چیف پرائم منسٹر بیٹھا نا اس کو خود شک ہے کہ شاید مجھے میرا بھائی گرا دے، شاید کسی دن مریم کا مائنڈ چینج ہو جائے۔ یہ جو سر بات ہر بات پہ ہنسی آ جاتی ہے سر، میں نے کبھی بھرتی پہ ہنسی کیا سر۔ سو دا پوائنٹ ریمینز جو انسرٹنٹی ود ان دا گورنمنٹ ہے، یہ زیادہ ڈسٹربنگ ہے۔ جب تک یہ خود کانفیڈنس میں نہیں ہوں گے نا کہ ہم نے 5 سال حکومت کرنی ہے، ہمارے جو سپورٹرز ہیں وہ ہمیں 5 سال تک ہمارے پیچھے ایسے ہی کندھا لے کے کھڑے رہیں گے، یہ خود انسرٹنٹی شکار لوگ اس وقت تک کانفیڈنس نہیں ہے۔